آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس زمین میں دفن کیے گئے ہیں، مدینہ منورہ کا وہ ٹکڑا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کی سب زمین سے افضل ہے، ساری زمین سے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرا اللہ اس زمین کے حصے کو جنت میں پہنچائے گا۔ ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کا جتنا حصہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا گھر بھی آپ ہی کی قبر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ گھر میں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک میں۔ اب صحابہ کرام سارے پریشان اور ان کے لیے قیامت کا منظر پیدا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بے ہوش ہو کر کے گرے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے رکھی ہے کہ آج جو بھی یہ کہے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اس تلوار سے اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رازدار، آپ کے رفیق یار و غار، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منڈے کے دن آپ کا انتقال ہوا۔ منڈے کو فجر کی نماز پڑھ کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد یہ عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ آج آپ کی طبیعت اچھی لگ رہی ہے۔ میری بیوی حبیبہ بنت خارجہ، اس کا مکان یہاں سے 3-4 مائل دور ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کی ملاقات کر کے آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے اور آ کر کے کہنے لگے، اصبحت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ماشاءاللہ آپ کی طبیعت بڑی اچھی اور فریش معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور علی کے چچا، انہوں نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا کہ بھتیجے ادھر آؤ، ایک بات کہنا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحمد اللہ باریہ، جس کو بھی مسجد میں ملتے ہو کہ ماشاءاللہ he looks fine, he seems fine، خبردار منہ بند کر، اس لیے کہ میں نے اپنے باپ دادا کا انتقال کو دیکھا ہے، اور انتقال کے وقت ان کے چہرے پر جو ایک تازگی آ جاتی ہے، اس کو میں نے اچھی طرح سے محسوس کیا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو اپنے خاندان میں انتقال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ علی سنو سنو، لوگوں کو کہنا بند کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچھی ہے۔ بے شک آپ کا چہرہ نور سے بھر گیا ہے، آپ کا چہرہ انتہائی رونق اور خوشگوار نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے دھوکے میں مت پڑنا کہ آپ تندرست ہو گئے، بلکہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میرا گمان یہ ہے کہ 3 دن کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا، اور پھر اسی دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے دوسرے گھر میں گئے ہوئے تھے، معلوم ہوا، اور 3-4 مائل دور تھے وہاں پر، تو پھر وہاں سے دوڑے ہوئے آئے، جلدی جلدی آئے۔ آنے کے بعد سب سے پہلے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر چادر اڑائی گئی تھی، آپ کا چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے مبارک سے چادر کو ہٹایا، اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، اور آپ کی پیشانی کو کس کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا۔ اگر کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، جب ان کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور اس کے بعد
آپ سے مخاطب ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو موت آپ کے مقدر میں لکھی تھی، اس لیے کہ آپ کو اپنا مشن پورا کر کے ہمیشہ ہمیشہ اپنے پروردگار کے پاس جانا آپ کے لیے بھی طے تھا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ یہ آیتیں پڑھی، مسجد میں گئے اور خود ہی ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے اور بیان شروع کر دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور فرمایا الا من كان يعبد منكم محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی تک جو بہت سٹرونگ تھے، جب حضرت ابو بکر کی بات سنی فرماتے ہیں کہ میں تو دھڑام سے گر گیا، زمین پر کھڑا بھی نہیں رہ سکا، گر گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کنفرم کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اپنے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور بہت سارے مسائل، خلافت کے مسائل وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا، آپ کو کفن پہنانا اور آپ کو دفن کرنا، یہ ایک مشکل پیش آ گئی کہ آپ کو غسل کیسے دیا جائے، کفن کیسے پہنایا جائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے۔ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے پاس ان تمام چیزوں کا جواب تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زندگی ہی میں سن لیا ہے کہ میرے پیارے جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کپڑے کو نکالنا نہیں بلکہ میرے کپڑوں ہی کے ساتھ مجھے غسل دے دینا، اور پھر اس کے غسل دینے کے بعد ان کپڑوں کو اتار کر کے مجھے کفن پہنا دینا۔ جس طرح عام لوگوں کا غسل ہوتا ہے کہ پہلے کپڑے کاٹے جاتے ہیں، کپڑوں کو اتارا جاتا ہے، میرا غسل میرے کپڑوں کے ساتھ ہی دے دیا جائے، اور پھر اس کے بعد مجھے کفن پہنا کر کے جس جگہ میرا انتقال ہوا ہے وہیں پر میری قبر بنا دی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا انتقال اسی جگہ فرماتے جہاں ان کی قبر بننا ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وہیں آپ کی قبر بنی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہیں رہنے لگی۔ اس کے 2 سال کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ان کی قبر بھی وہیں بنی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 10-12 سال کے بعد ہوا، ان کی قبر بھی وہیں پر بنی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ زمین کا حصہ اور ٹکڑا جس کا جسم مبارک ملا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، وہ تمام روئے زمین سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔